बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये खबर आती है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रावलपिंडी गए, उनकी अहम मुलाकात हुई, फिर तासुर दिया गया कि वो GHQ गए, फिर तासुर दिया गया कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, और फिर इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के हामी एंकर्स इसको भरपूर प्रोपिगेट करने की कोशिश करते हैं और तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शहबाज शरीफ की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उसके बाद क्या होता है कि खबर आती है कि जहांगीर तरीन लंदन गए हैं और वहाँ उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होनी है। फिर ये बताया जाता है कि जनाब अहम शख्सियत, ताकतवर शख्सियत से नवाज शरीफ की कई मुलाकातें हुई हैं। फिर ये खबर आती है कि नवाज शरीफ की भारतीय सफारतकार से मुलाकात हुई है। फिर ये खबर आती है कि नजम सेठी फौज का अहम पैगाम लेकर और लंदन पहुंच गए हैं, और वो लंदन में तो हैं कि वो नवाज शरीफ से मिलेंगे। ये सारी खबरें क्यों आ रही हैं? एक एक खबर पर भी बात करेंगे। दो ही वजूहात हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि क्योंकि एक तासुर ये दिया जा रहा है और दावे ये किए जा रहे हैं कि इमरान खान की इस वक्त फौज से लड़ाई हो चुकी है, सिविल मिलिट्री बहुत ज़्यादा इख्लाफात हैं। तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि नून लीग जो बकौल फवाद चौधरी साहब की अपनी CV पेश कर रही है कि जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम, आपकी नौकर, आप हमें मौका दें, आपने पहले भी हमें आजमाया हुआ है, हम तो आपके खादिम नौकर थे, आपने रुख मोड़ लिया था, आप दोबारा हमारे ऊपर करम फरमाएं, शफकत फरमाएं, हम हाजिर। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो एक तासुर है कि सिविल मिलिट्री में इख्लाफात हैं, इसमें मजीद जो है ये बातें करके दरार डाली जाए। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि नून लीग को टूटने से बचाने के लिए जो इख्लाफात शदीद हो गए हैं बयानिए की, एक मैसेज दिया जाए कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे साथ राब्ते शुरू हो गए हैं, हमारे साथ मुलाकातें शुरू हो गई हैं। और आपको याद होगा कुछ एंकर्स ने ये बताया था जब शहबाज शरीफ वापस आ रहे थे कोरोना के दिनों में, उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी अभी से शहबाज शरीफ को जवाब देना शुरू हो गई है, शहबाज शरीफ तो वहां बैठ के अपनी काबीना फाइनल कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो उस वक्त प्रोग्रामों में बताई गई थी, उसको भी ये सारा कुछ बताया गया था। अच्छा, एक इसकी वजह ये हो सकती है कि इस तरह की वो जो मैंने आपको कहा कि खबरें देके कि किसी तरह से सिविल मिलिट्री के दरमियान इख्लाफात जो हैं या गलतफहमी बढ़ाई जाए। अगर तो मकसद ये है, तीसरा है, तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो 3 शख्सियात सबसे ज्यादा बाखबर होती हैं उनमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, और हैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो बाखबर होता है सबसे ज्यादा, आर्मी चीफ बाखबर होता है सबसे ज्यादा, और DGI। ये 3 शख्सियात सबसे ज्यादा बाखबर होती हैं। इनसे ज्यादा मुल्क में खबरें किसी के पास नहीं होती। तो अगर तो ये समझती है मुस्लिम लीग नून कि वो अपने हामियों के जरिए इस तरह की खबरें प्रोपिगेट करके और मार्केट में जो है वो देकर और इमरान खान और फौज के दरमियान इख्लाफात शदीद करवाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान को भी पता होगा मुलाकात हुई है नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों से इख्लाफात तो नहीं बढ़ने वाले। हाँ, इनकी पार्टी को पैगाम देने के लिए अच्छा है, एक तासुर उनको मिल जाएगा जी हालात सेट हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ रही है, वो उस हद तक ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमलियाँ जो है वो तब्दील हो रही हैं 6 अक्टूबर के बाद से। क्या होता है, पहले मरीम साहब एक दरखास्त डालती हैं, उसमें जनरल फैज साहब पर हमले किए जाते हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। फिर क्या होता है, जब पता चलता है कि जनरल फैज साहब का तबादला हो गया, फिर उसके बाद जो है वो एक अपना हिकमत अमली बदल लेती हैं। फिर जब उनको ये तासुर मिलता है कि जी जो एक तासुर दिया गया कि आर्मी चीफ ने तो उनको ट्रांसफर कर दिया, इमरान खान उनको कंटिन्यू करवाना चाहते थे, तो फिर जो है ये कहा जाता है कि जी हम और इदारों से जरा बनाने की तरफ मुस्लिम लीग नून चलती है। तो फिर ये अदालत में मरीम नवाज साहबा अपने वकील के जरिए ये कहती हैं कि हम फौज की बहुत इज्जत करते हैं, फौज की क्या ही बात है, पाकिस्तान का फौज की तरह बड़ा जबरदस्त है, और जो ISI है वो कमाल एजेंसी है, और हम जनरल फैज पे इसलिए बात नहीं करना चाहते कि जी वो इदारे के वकार का मामला है, तो आप कहेंगे तो हम बात कर लेंगे, लेकिन हम मजीद इस पर बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमलियाँ जो है वो तब्दील हो रही हैं। अब जो बात है कि एक लम्हे के लिए हम अगर ये बात मान लें, इनकी मान लेते हैं चले कि शहबाज शरीफ जो है वो मिले हैं, गो के बड़ी दीदा दलेरी है जनाब कि इतने एक ऐसे माहौल में, और फिर पिंडी में सबसे रश वाला वो इलाका, सबसे रश वाला रोड, उधर से वो जाते हैं GHQ जाते हैं और दिन दिहाड़े, और आर्मी चीफ भी उनसे मिल लेते हैं। क्या बात है, मतलब आप देखें कोई भाई आपने कोई थोड़ी सी स्टोरी बनानी है तो थोड़ी सी तो इस तरह की बनाएं कि थोड़ा सा कोई बंदा जो है वो मानने को दिल तो करे, या बंदा एतबार करना भी चाहे तो कर सके। ये किस तरह की कि दिन दिहाड़े शहबाज शरीफ जो है वो GHQ चले गए हैं और वहाँ आर्मी चीफ से मिल के आ गए हैं। अच्छा, अब जनाब अगर चले हम इनकी बात मान लें कि शहबाज शरीफ मिले हैं, तो क्या वो नवाज शरीफ से पूछ के मिले हैं? क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था कि अब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से, किसी बंदे से नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो मेरी इजाजत से मिलेगा। क्या वो नवाज शरीफ की इजाजत से मिले हैं? और अगर इजाजत से मिले हैं तो नवाज शरीफ तो फौज के खिलाफ थे, वो तो कहते थे मेरी लड़ाई फौज के साथ है, वो तो कहते थे मेरी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों के साथ है, वो तो कहते थे इमरान खान से तो मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी तो लड़ाई उनके साथ है। तो फिर ये कैसे मतलब हो रहा है? और फिर आप अंदाजा लगाएं कि वो सहाफी, वो एंकर्स जो कहते हैं कि हमें नवाज शरीफ से कोई मोहब्बत नहीं है, हमें नवाज शरीफ से कोई अकीदत नहीं है,
ہم تو صرف نواز شریف کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ نواز شریف سول سپریمیسی کے لیے کھڑا ہوا ہے, نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم اس لیے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے, وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے. تو بات یہ ہے وہ خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ جی فوج سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں, فوج سے بات ہو گئی ہے. اور بھائی آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں کہ نواز شریف فوج کے خلاف ہے, ورنہ ہمیں نواز شریف سے محبت نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ صرف ان کو فوج, اس وقت تک ان کو فوج سے مسئلہ ہے, اس وقت تک ان کو فوج سے نفرت ہے جب تک فوج نواز شریف کو لے نہیں آتی, نون لیگ کو لے نہیں آتی. نون لیگ کو اگر اقتدار میں لے آئے فوج تو فوج سے اچھا ادارہ کوئی نہیں ہے. ان کو صرف فوج سے یہی مسئلہ ہے کہ جی بس کسی طرح سے نون لیگ کو اقتدار میں لے آئیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے بہت سے کام نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس چیز کو کیا کیا فیورز ماضی میں ملتی رہی ہیں, کس طرح سے جہازوں کے اوپر جو ہے وہ سیریں ہوتی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں, یہاں تک کہ سرکاری اور حج اور عمرے ہوا کرتے تھے. اس سے زیادہ اور کیا مطلب بات ہو سکتی ہے کہ اندازہ لگائیں کہ حج بھی سرکاری ہوتے تھے, عمرے بھی سرکاری ہوتے تھے. اور دیکھیں بہت سے لوگ ابھی عمران خان پہ تنقید کر رہے تھے کہ جی عمران خان اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے ہیں سرکاری دورے پہ اور وہاں پہ عمرہ کر رہے ہیں. اور بھائی وہ تو عمران خان اور ان کی اہلیہ گئے ہوئے ہیں, ساتھ ایک آدھ اور بندہ کوئی ہوگا, یعنی ان کی فیملی میں سے اور کوئی نہیں ہے, یا 4-5 اور آفیشلز ہیں. وہ جو اخبار میں خبر لگی تھی کہ 98 شریف خاندان کے قریبی لوگ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے پورا جہاز بھر کے, اور پھر یہ الزام لگا, یہ کہا گیا کہ جی عمران خان اگر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کی تصویر جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تصویریں بھی آ گئی, نواز شریف کی بھی آ گئی, مریم کی بھی آ گئی. تو اب ہر وہ چیز جو نون لیگ اور مریم کرتے تھے اس وقت آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, پروموٹ کرتے تھے. اس وقت یہاں پہ خبریں لگتی تھیں کہ نواز شریف وہاں پہ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, نواز شریف فلان جگہ گئے تو بادل آ گئے, نواز شریف فلان جگہ گئے تو یہ ہو گیا. پھر وہ مجھے ایک تقریب یاد ہے, اس تقریب میں ایک صحافی نے وہ نواز شریف کی تعریفیں کی. وہ اگر آپ گوگل کریں, یوٹیوب کریں, اگر آپ کو مل جائے آپ لازمی دیکھیں. میں نے تو وہ اس کے کچھ کلپس بھی بنا کے اپنا وہ جو ڈیلی موشن کے اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر اپلوڈ کیے تھے. بہت پرانی بات ہے, جب نواز شریف اور شہباز شریف چنیوٹ میں گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی تانبا نکل آیا اور یہ نکل آیا وہ نکل آیا, اور شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں صاحب آپ کی شکول توڑنے کا وقت آ گیا ہے, ایک تقریب کریں گے, اس تقریب میں آپ کی شکول کو پکڑیں گے, چھوڑیں گے, نیچے گرے گا, ٹوٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہاں پہ جناب وہ میاں صاحب کے قصیدہ گوئی کی گئی تھی. ایک صحافی نے کہا میاں صاحب اللہ نے آپ کو اس قوم کا باپ بنا کے بٹھا دیا ہے. ایک اور صحافی کھڑا ہوا, اس نے کہا میاں صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے وہ سونا ہو جاتے. تو اس طرح خوش آمدیں جو ہیں وہ کی جاتی تھی, اور آج جو ہے وہ ظاہر ہے یہ سب ان کو مس کرتے ہیں. وہ مزے جس طرح سے رشتہ داروں کو بھرتیاں کرائی جاتی تھیں, فیورز تھی, وہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہاں ان کو بھولتی ہیں, تو ان کو وہ یاد آتی ہیں وہ چیزیں, اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی ہی اقتدار میں آ جائیں. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو شہباز شریف کی ملاقات کا بتا دیا, آپ کو میں نے وجوہات بھی بتا دی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خبریں فلوٹ کی گئی ہیں کہ جی وہ جس طرح سے پہلے کہ جی بس ختم ہو گیا سب کچھ, نون لیگ کے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا, نواز شریف ناگزیر ہیں, نواز شریف کو لانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بڑے صحافی نے یہ بیٹھ کے کہہ بھی دیا تھا کہ ان کو اس وقت نواز شریف جیل میں تھے کہ نواز شریف کو جیل سے نکال کے ان کو لانا پڑے گا, یہ جا کے نواز شریف منتیں کریں گے, اور نواز شریف سنبھالو ملک نہیں چل رہا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پہلے کی جاتی رہی. اچھا اب شہباز شریف صاحب کا تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ان کی کوئی GHQ میں آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہوگی. نواز شریف کی طاقتور شخصیات کے ساتھ اب ملاقات پھر جہانگیر ترین کے حوالے سے کہا گیا. جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات, کیونکہ میری بات ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے, نہ ہی وہ ملیں گے. اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی ان کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے نواز شریف کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں, وہ کیسے نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. تو میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ نواز شریف سے ملیں گے اور نواز شریف سے کوئی ہاتھ ملائیں گے. اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے اینول چیک اپ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ان کی نواز شریف کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے. تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش ہے اختلافات میں اور اپنی پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے, اور یہ ساری کوشش تو ہو سکتی ہے. باقی اس میں نون لیگ کنفیوز ضرور ہے کبھی. اب دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جنرل فیض صاحب کے خلاف جو نعرے لگے وہ ملکی مفاد کے خلاف ہے, ان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور فوج کی انہوں نے تعریفیں کی. اچھا پھر یہ کہا گیا نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں پیغام لے کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف کے رابطہ کار رہے ہیں ہمیشہ سے, صحافی بڑے بڑے صحافی نواز شریف کے رابطہ کار رہے ہیں. خود چودھری نثار علی خان صاحب نے بتایا تھا کہ جب GT روڈ مارچ ہونا تھا مجھے کیوں نکالا, تو نواز شریف صاحب کی پارٹی کا یہ طے ہو گیا تھا کہ نواز شریف موٹر وے سے واپس جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ صحافی ملے نواز شریف صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب آپ کو GT روڈ سے جانا چاہیے, اور میاں صاحب نے پوری پارٹی کے فیصلے کو مسترد کر دیا, اور ان صحافیوں کی بات پہ نواز شریف GT روڈ سے گئے تھے. تو نواز شریف صاحب صحافی سے مانتے ہیں, ان کے اعلیٰ کار بھی رہے ہیں صحافی, ان کے رابطہ کار بھی رہے ہیں, لیکن نجم سیٹھی صاحب بہرحال اس سے انکار کر رہے ہیں
انہوں نے عائشہ ناز صاحبہ کے ساتھ جو وہ پروگرام کرتے ہیں اپنا 24 پر، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی میری نواز شریف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ہاں میں اگر مجھے ٹائم ملا میں بالکل ملاقات کروں گا، باقی کوئی میں جو ہے وہ پیغام لے کر نہیں آیا۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا تناظر وہی ہے کہ جی سول ملٹری اختلافات کے تناظر میں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور پھر ٹی ایل پی کے دھرنے کو بھی جوڑ دیا گیا، اس سے بلوچستان میں جو جام کمال صاحب کا استعفیٰ ہے اس کو بھی جوڑ دیا گیا، کیونکہ میں بلوچستان والا آپ کو بتا چکا ہوں یہ بہت پرانا معاملہ چل رہا ہے، ان کی اپنی پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اور میں آپ کو ٹی ایل پی کا بھی بتا چکا ہوں کہ ٹی ایل پی کا معاملہ بھی بہت پرانا جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ یعنی اس کو اس سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ باقی اس سے پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ شہباز شریف نے جب کوشش کی کہ کسی طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں، تو نون لیگ کا جو مریم نواز کیمپ ہے وہ کس طرح سے اس کو ان کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، 2 ہفتے کے لیے سڑکوں پر آئے ہوئے پی ڈی ایم، 2 ہفتے میں یہ دیکھیں گے سول ملٹری تعلقات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی رابطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی سپیس ملے گی نہیں ملے گی۔ اس پہ اگلی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ نون لیگ تو کوشش کر رہی ہے، کیا یہ نواز شریف کی اجازت سے کوشش کر رہی ہے فوج سے تعلقات ٹھیک کرنے کی، اور کیا فوج اس بار ان کو گود میں بٹھا لے گی؟ اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکھنی محمد صاحب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔